صاحبو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سبب امر معروف اور نہی عن المنکر میں آسانی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کرنے والا شرعی حدود میں رہ کر امر معروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ اس لیے اب اطاعت رسول کی اہمیت کو نئے انداز سے سنیے۔ سنو صاحبو، بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی، جیسے زکوٰۃ، کہ جس کے پاس مال ہے اسی کو زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو کچھ حکم نہیں ہے۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ہر شخص کو ان کی ضرورت ہے لیکن ہر وقت نہیں، یعنی کسی وقت ضرورت ہے اور کسی وقت نہیں۔ جیسے روزہ، کہ 11 مہینے اس کی ضرورت نہیں، رمضان ہی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور بعض احکام وہ ہیں کہ جن کی ضرورت ہر مسلمان کو ہر وقت پڑتی ہے۔ ہر وقت کام پڑنے والے احکام میں سے ایک حکم اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یسألونک عن الانفال، اور قل الانفال للہ والرسول، پارہ 9 رکوع 1 سورہ انفال۔ یہ لوگ آپ سے خالص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں۔ مسلمانوں، کیا صحابہ انسان نہیں تھے؟ بے شک انسان تھے، ان کو بھی ویسے ہی مواقع پیش آتے تھے جیسے ہم کو۔ ہائے، پھر صحابہ میں کیا بات تھی کہ جن کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا ایک پیمانہ تمہارے پہاڑ سے خیرات میں افضل ہے۔ سنو صاحبو، ان کا قوت ایمان اور ان کا خلوص، ان کی خدا اور رسول کی تابعداری کی وجہ سے ان کا مد ہمارے پہاڑ سے افضل تھا۔ خدا اور رسول کے حکم کے سامنے وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ہماری طرح ان سے بھی کوئی بات ہو جاتی تھی، ہم اڑ جاتے ہیں، اور خدا اور رسول کا حکم بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، وہ فوراً چونک جاتے تھے اور خدا اور رسول کے حکم پر سر جھکا دیتے تھے۔ بس یہی ان کی ادا خدا کو پیاری معلوم ہوتی تھی۔ آج بھی کوئی یہی ادا اختیار کرے، ان صحابہ کے صدقے میں خدا کا پیارا ہو جاتا ہے۔ سنو صاحبو، جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ اس حملے میں لشکر اسلام کے 3 حصے ہو گئے تھے، ایک کفار کو بھگاتا تھا، دوسرا اپنے متفرق بہادروں کو جمع کرتا تھا، اور تیسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مثل پروانے کے جانثار تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، غنیمت کا مال جمع ہوا، مال کے حرص کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے استحقاق کے لحاظ سے صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ہر ایک
اپنے اپنے استحقاق کو بتلانے لگا۔ کسی نے کہا ہم مار چھین کر لے آئے ہیں، دوسرے نے کہا ہم تمہاری پشت پر تھے اور متفرق فوج کو جمع کر کے تمہاری مدد کر رہے تھے، اور تیسرے نے کہا کہ ہم رسول اللہ پر فدا تھے جن کا یہ سب تصدق ہے، ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچتا تو ہماری ہی پناہ میں آتے۔ اس پر جھگڑا ہو گیا۔ اس وقت کے مسلمان ایسے نہیں تھے کہ جھگڑا اور بڑھاتے اور ذرا سی بات کو بڑھا کر گھر برباد کرتے، اور بات بڑھا کر قانون کا نکتہ نکالتے اور وکیلوں کا بھلا کر کے اپنی جائیدادیں برباد کر کے۔ ان کو تھا ہی ایک در، سب کے سب در رسول پر آئے اور اپنا اپنا استحقاق بتلائے۔ غنیمت کے متعلق حکم دریافت کیے، وہی آئی یسألونک عن الانفال۔ ہمارے پیارے رسول آپ سے غنیمت کے مال کے متعلق پوچھتے ہیں، کیا پیارا فیصلہ ہو کر عرش سے آتا ہے؟ قل الانفال للہ والرسول۔ پیارے نبی، آپ اپنے خادموں سے کہو کہ تم نے جو خدمتیں کی ہیں وہ خدا اور رسول کے لیے کی ہیں یا مال غنیمت کے لیے؟ اگر خدا اور رسول کے لیے کی ہیں تو اس کے صلے میں خدا اور رسول تم سے خوش، جنت فردوس تمہارا، اور دنیا کی چیزوں سے تم کو کیا کام؟ جو مال غنیمت جمع ہوا ہے وہ خدا اور رسول کا ہے، تمہارا کچھ استحقاق نہیں، ان کا اختیار ہے، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، جو چاہے کرے۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، دنیا کی حرص مت رکھو بلکہ آخرت کے طالب بنے رہو۔ مسلمان کے سامنے ہمیشہ آخرت رہنا چاہیے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح بھی کرو۔ یہ جھگڑے کیسے؟ آپسی تعلقات درست کرو۔ مسلمان کے دل میں بھی کہیں کدورت رہتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر مسلمان ہو تو خدا اور رسول کی اطاعت کرو، آپس کے جھگڑے چھوڑو، اتفاق پیدا کرو۔ صحابہ کے دل تھے، ہمارے جیسے دل نہ تھے، سب کانپ گئے، سارے جھگڑے بھولے، خدا اور رسول کے راضی کرنے کی فکر لگ گئی، مال غنیمت سے دست بردار ہو گئے، خدا اور رسول کے حکم پر راضی ہو گئے۔ حکم آیا 5واں حصہ کل مال سے نکال کر 4 حصے میں مقاتل، معین، شریک سب برابر ہیں۔ سوار کو 2 حصے اور پیدل کو 1 تقسیم کیا گیا۔ اللہ، آپس کے جھگڑے بھی کیا بری چیز ہے۔ اگلی امت پر مال غنیمت حرام تھا، آگ آ کر جلا دیتی تھی، اور اس امت پر حلال کیا گیا۔ نا اتفاقی کی وجہ سے پھر چھین لیا گیا، پھر معافی مانگنے سے 5واں حصہ کم کر کے دیا گیا۔ صاحبوں، ابھی میں نے عرض کیا کہ جس چیز کی مسلمان کو ہر وقت ضرورت ہے وہ خدا اور رسول کی اطاعت ہے۔ مسلمان کو ہر لحظہ اور ہر بات میں خدا اور رسول کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ اسی واسطے آیت اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین میں بہت زور دے کر ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ مسلمانی اطاعت سے ہے، اطاعت نہ ہو تو مسلمانی نہیں۔
ایک اور مقام پر اس سے زیادہ صاف فرمایا ہے سورہ نساء۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو ان میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کروائیں۔ آپ کے رب کی قسم، جب تک ہر بات میں آپ کے حکم پر نہ چلیں مسلمان نہ ہوں گے۔ بے نمازی اور بے روزہ دار ذرا اپنی اپنی خبر لے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ صرف حکم پر چلنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، حکم پر چلے اور اس کے ساتھ دو باتیں ہوں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، سورہ نساء۔ پھر آپ کے تصفیے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں۔ ہر حکم پر چلنا ہوتا تو گلا کر کے ٹال دیتے، ایسا عمل کرنے سے مومن نہیں۔ اس لیے فرمایا آپ کے احکام سے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں، کھلے دل سے عمل کریں۔ کھلے دل سے عمل کرنے کی علامت یہ ہے یسلموا تسلیما، سورہ نساء، اور پورے طور پر تسلیم کریں، خود کو پورا پورا نبی کے سپرد کر دیں۔ اگر رات میں جگاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، تیار۔ اگر دن کو بھوکے پیاسے رکھتے ہیں، تیار۔ مالداروں سے زکوٰۃ دلاتے ہیں، تیار۔ کام چھڑا کر 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے بلاتے ہیں، تیار۔ جہاں ایسا نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ اس وقت احکام کو نہیں چھوڑے ہیں بلکہ احکام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ روزہ رکھے وہ جس کے گھر میں اناج نہ ہو، ہم سے تو بھوکا نہیں مرا جاتا۔ اس کو علماء کفر کہتے ہیں۔ اس سے دل میں تنگی اور عدم تسلیم پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کی دل میں عظمت نہیں ہے، اس لیے سینکڑوں حجتیں نکالتا ہے۔ رسیدی ٹکٹ لگا کر ٹپا خانے میں ڈالا، خط بیرنگ ہو گیا۔ کارڈ میں پتے کی جگہ کچھ اور لکھ دیا، خط بیرنگ ہو گیا۔ کیوں صاحب، کیا کچھ وزن بڑھ گیا؟ کیا کبھی سرکاری احکام میں بھی اس طرح کی تنگی آئی ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو کہتا ہے کہ سرکاری حکم ہے۔ صرف سرکار کی عظمت دل تنگ نہیں ہونے دیتی۔ اگر خدا اور رسول کی بھی کچھ عظمت ہوتی، شریعت کے احکام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا اور رسول سے محبت نہیں ہے۔ محبوبہ کی تمام فرمائشیں کس خوش دلی سے پوری کی جاتی ہیں؟ کسی پر اگر کوئی مر رہا ہو اور وہ کہے کہ تم 2 دن بھوکے، تم کو 2 دن بھوکے مرنا پڑے گا، تب کہیں ہمارا وصال ہوگا، وہ کہے گا کہ پیارے 2 دن تو کیا، میں 4 دن بھوکا رہنے تیار ہوں، کسی طرح تم مل جاؤ۔ خدا اور رسول کو بھی ایسی ہی اطاعت مطلوب ہے۔ اطاعت کے معنی رغبت سے کرنا ہے، یعنی تابعداری رغبت سے ہو۔ تیسرے، خدا اور رسول کو محسن نہیں سمجھ رہا ہے، ورنہ قاعدہ ہے کہ انسان خود کو محسن کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر یہ 3 باتیں صرف اعتقاد میں ہو تو ادنا درجے کا ایمان ہے۔ عقلاً تنگی ہو اور عمل کر رہا ہو تو یہ اوسط درجے کا ایمان ہے۔ طبعی تنگی نہ ہو اور عمل کر رہا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ ادنا درجہ سکرات کے وقت اڑ جانے کا خوف ہے، کیا غضب کی بات ہے۔ اگر مال دنیا قلیل ہو تو ہر وقت اس کو بڑھانے کی فکر رہتی ہے اور ایمان کے بڑھانے کی فکر نہیں۔ جو شتر بے مہار کی طرح پھرتے ہیں، خدا اور رسول کے احکام کی پرواہ نہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں، اور اگر کچھ ان کی عزت ظاہری طور پر ہو جاتی بھی ہے اور لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے شیر سے ڈرتے ہیں۔ ابھی اگر شیر آ جائے
تو سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کے فرما برداروں کی بھی عزت ہوتی ہے، دل سے ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان کے پیچھے بھی ان کی تعریف ہوتی ہے۔ خیر، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، آخرت میں یہ ہے، یہ پیغمبر، صالحین اور شہداء کے ساتھ رہیں گے، خدا ان سے راضی و خوش ہوگا۔ ہائے، بیوی بچوں کی ناراضگی پسند نہیں تو خدا کی ناراضگی کی کیسی برداشت ہوگی؟ خدا کو راضی کرنا ہو تو وہ بغیر اطاعت خدا اور رسول کے نہیں ہو سکتا۔ پیغمبروں، صالحین، شہداء کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اطاعت کرو۔ حکایت: ایک چونٹی کو شوق ہوا کہ کسی طرح کعبہ پہنچوں۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ کعبہ تو بہت دور ہے، بڑی دقتوں سے پہنچنا پڑتا ہے۔ غریب مشتاق چونٹی نے جب یہ سنا اور خود کو دیکھا اور پانی اور دھوپ، زمین کا فاصلہ وغیرہ پر غور کیا تو مایوس ہو گئی۔ ایسی حالت میں ایک رہبر پر نظر پڑی۔ اس رہبر نے کہا کہ ٹھہرو، ایک آسان تدبیر بتلاتا ہوں۔ وہاں سارے نخرے چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حرم کا کبوتر آیا۔ رہبر نے اس کو پہچانا اور چونٹی سے کہا، لو مبارک ہو، مقصود ملنے کا وقت آیا۔ دیکھو، یہ حرم کا کبوتر ہے، اس کے پاؤں کو چمٹ جاؤ، اس کے ساتھ کعبہ پہنچ جاؤ گے۔ اس نے یہی کیا اور حرم کو پہنچ گئی، کبوتر کا پاؤں پکڑی اور ایک حرم تک پہنچ گئی۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا اطاعت کر رہے ہیں۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ حظ نفس ہو تو اللہ اور رسول کے تابع رہتے ہیں، جہاں ذرا سی سختی پڑی تو نفس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا روزہ رکھو گے؟ کہ کہا، بھائی ہمت نہیں ہوتی۔ جب دن ختم ہوا تو کہا کہ افطار کھاؤ گے؟ کہنے لگا کہ افطار بھی نہ کھائیں تو کیا بالکل کافر ہو جائیں؟ ہر معاملے میں ہم خدا اور رسول کی ایسے ہی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر حبیب کہہ دے کہ آج دن بھر کچھ نہ کھاؤ، کچھ نہ پیو ورنہ فلاں مرض ہوگا، اگر طبیب کہہ دے کہ آج دن بھر کچھ نہ کھاؤ، کچھ نہ پیو ورنہ فلاں مرض ہوگا، طبیب ایک دن کے لیے کہے تو 2 دن بھوکے پیاسے رہو گے۔ خدا کے قول کی طبیب کے قول کے برابر بھی پرواہ اور وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے قدر عادت اور زیادہ ہمت کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی نہ ملے تو اطاعت کرنا چاہیے۔ یہاں تو اطاعت کے ساتھ یہ فضائل بھی ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اب دعا کرتے ختم کرتا ہوں۔ الہی، ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ تو بڑا اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والے، ڈرنے والوں کو امن دینے والے، او بے سہاروں کے سہارا، او بے پناہوں کی پناہ، او ناتوانوں کی پشت و پناہ، تیرے ہی سے بڑی امید ہے، تو ہلاکت سے بچانے والا ہے، تو ڈوبتے کو گرانے والا ہے، او زبردست قدرت والے، ساری دنیا تیرے سامنے سر جھکاتی ہے، ہم کیا منہ لے کر تیرے سامنے آئیں؟ ہمارے درود اور سلام تیرے نبی تک پہنچا، ان کے سہارے کی امید پر تیرے سامنے آتے ہیں، تو ہم کو مت دیکھ
नबी को देख, उन्हीं के नाम देता है। तेरे गुलाम हैं मगर भागे हुए गुलाम हैं। दर बदर बहुत मारे मारे फिरे, फिर ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, तेरे सिवाय कोई ऐसा नहीं कि गुनाह माफ कर सके। इधर उधर फिरकर तेरे दर पर आए हैं, अब तेरा दर छोड़कर कहाँ जाएं? भले हैं या बुरे हैं, जो कुछ है तेरे हैं। हमारे जैसे तेरे सैकड़ों गुलाम हैं, मगर तेरा जैसा हमारा कोई मालिक नहीं। सरापा गुनहगार हैं इस शर्मिंदगी से कि नेकी हमसे हो ही न सकी। सर झुकाए हुए हैं इलाही, हम अपनी अक्ल पर रोते हैं। वो अक्ल ही क्या कि जिसको अपने दोस्त की तलब न हो। इलाही क्या करूं, दुश्मन ने उम्र की गठड़ी लूट ली। इलाही क्या तदबीर करूं, जो तदबीर करता हूँ उल्टी पड़ती है। इलाही हम बहुत बुरे बंदे हैं, हम खुद को तेरा बंदा कहते हुए भी शर्म आती है। तुझ जैसे मालिक का बंदा भी तुझ जैसा होना चाहिए कि ना कि हम जैसा गुनहगार। इसलिए हम शर्मिंदा हैं। पाक खुदा का पाक ही बंदा होता है। ये तेरा क्या हिल्म है, क्या तेरी रहमत का जोश है। ये रहमत तो हमारी ऐसी, फिर भी तू हमको याद करता है। और गुनाह हमारे ऐसे, तू हमको मग़फ़िरत के लिए बुलाता है। माँ जैसे बच्चे के ऐबों को छुपाती है, ऐसा ही तू हमारे गुनाहों को छुपाता जाता है। रुसवा होने नहीं देता, कसूर पर कसूर देखता जाता है, फिर बराबर रिज़्क़ पहुँचाता है। अगर तू हमारे टुकड़े टुकड़े करता तब भी हम इसी के काबिल थे, मगर इलाही हम वो काम किए जो हमारे लायक है। तू वो काम कर जो तेरे लायक है। इलाही तेरे लायक काम ये है कि गुनाहों को मिटाकर उनकी जगह नेकी लिख दे। तेरी एक ही रहमत दुनिया में है और 99 रहमतें आखिरत में हैं। जो हमारे गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, मगर आपकी 99 दर्जे वाली रहमत क्या कुछ कम है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे गुनाहों को मिटाकर इसकी जगह नेकी लिख दीजिए। इलाही हम सब गुनाहों से तौबा करते हैं। इलाही हम सब लोग अपने अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, फिर कभी नहीं करेंगे। आप तौफीक दे कि फिर कभी न करें। इलाही हमको तेरा ऐसा खौफ दे कि जिसके सबब हमसे तेरा कोई गुनाह न हो सके, और हमसे इस कदर तेरी इताअत करवा कि जो हमको जन्नत में पहुंचा दे। तेरे क़ज़ा व क़दर का इस कदर हमको यकीन दे कि दुनिया की मुसीबतें हम पर आसान हो जाए। इलाही ऐसी मुसीबत मत दे कि जिससे हमारा दीन बिगड़ जाए। इलाही दुनिया को हमारी नज़रों में ऐसा मत बना कि हम समझें कि जो कुछ है दुनिया है और आखिरत की परवाह ही न करें। इलाही तू वो पाक ज़ात है कि तुझको कोई देख नहीं सकता, किसी का ख्याल तेरे तक नहीं पहुंच सकता। तू जैसा है वैसा कोई वस्फ बयान नहीं कर सकता। हवादिसात तुझको मुतग़य्यर नहीं कर सकते। सारे आलम के ज़र्रे ज़र्रे से तू वाकिफ़ है, तेरे से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। हमारा ये मारूज़ा है कि हमारी उम्र का आखिरी हिस्सा हमारी उम्र के पहले हिस्से से बेहतर बना। हमारा आखिरी अमल हमारे पहले अमल से बेहतर रहे। सब दिनों से बेहतर वो दिन बना जिस दिन हम तुझसे मिले। आमीन। हमारा एक मारूज़ा है, तू अजीब शान वाला है। तू नेकियों को ज़ाहिर करता है और बुराइयों को छुपाता है। तू पर्दादरी नहीं करता। तू बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। तेरी मग़फ़िरत बहुत वसी है। बच्चे को बुलाने के लिए
جیسے کوئی محبت سے ہاتھ پھیلاتا ہے اسی طرح تو رحمت کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے۔ وہ بھیدوں کے جاننے والے، وہ شکایتوں کے دور کرنے والے، وہ قصوروں کو درگزر کرنے والے، وہ ہمارے استحقاق کے بغیر ہم پر احسان کرنے والے، ہمارے مالک، ہمارے مولا، ہمارے مقصود، ہماری ایک بات سن، ہمارے جسم کو دوزخ کی آگ میں مت بھون۔ ماں جیسے بے سمجھ بچے کو سنبھالتی ہے، وہ آگ دیکھتا ہے، نہ سانپ نہ بچھو، بس گرا پڑتا ہے۔ ماں ہر مضر چیز سے بچاتی ہے، ایسا ہی وہ لاکھوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہم کو ہر اس چیز سے بچاتا رہ کہ جو آخرت میں ضرر دینے والی ہے۔ الہی دنیا داروں کی آنکھیں جیسے دنیا سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہماری آنکھیں تیری عبادت سے ٹھنڈی ہوں۔ الہی تیرے دیدار کا شوق دے، وہ بے سہاروں کے سہارے، ہم کو دشمن کے ہاتھ میں مت دے کہ نفس و شیطان ہم کو بہکا کر تیرے راستے سے بھٹکا دے۔ الہی حلال روزی کھلا، الہی حلال روزی کھلا، الہی حلال روزی کھلا، حرام سے بچاتا رہ۔ الہی ہم بے سمجھ ہیں، ان کا الہی جو بے سمجھ ہے ان کا کیا ذکر ہے، تیرے ان سمجھدار بندوں کا صدقہ جو ہر حال میں تیرا ذکر کیا کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے کوئی آن تیری یاد سے غافل نہیں ہے۔ اے خدا تیرے برگزیدہ اور مقبول مقربان بارگاہ کا صدقہ، الہی تیری شان لاؤبالی کا صدقہ، الہی تیری شان کبریائی کا صدقہ، الہی تیری عظمت و بڑائی کا صدقہ، الہی تیرے پیارے نبی کے نام نامی کا صدقہ۔ اے خدا ہم تیرے عاشقوں کے عشق و محبت کا صدقہ، تیرے ذاکرین کے ذکر و فکر کا صدقہ، ہم بے سمجھوں کو سمجھ دے، ہم بے سمجھوں کو سمجھ دے، ہم بے سمجھوں کو سمجھ دے، غفلت ہٹے، تیرے ذکر و فکر کا چسکا لگ جائے۔ اے بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے والے، اے بے دردوں کو درد دل دینے والے، ہمیشہ تو ہم کو اپنی نوکری میں رکھ، دنیا میں رہنا اور پھر دنیا سے باہر ہمارا شیوا ہو جائے۔ اے عشق و محبت دینے والے خدا، تیری اور تیرے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے۔ غرض بار الہ ہم آپ کے ہوں اور آپ ہمارے ہو، دل میں مقصود و مدعا نہ رہے، تو رہے اور دوسرا نہ رہے۔ پہلے آپ کی حالت عرض کرتا ہوں، خدا کے در پہ ہیں بندے خدا کے آئے ہوئے، دعا کے واسطے ہاتھوں کو ہیں اٹھائے ہوئے، دلوں میں جوش تمنا، لبوں پہ یا ربی، سروں کو فرط خجالت ہے جھکائے ہوئے۔ اب میری حالت سنیے، گنہگار ہوں میں سب سے بڑھ کے قابل رحم، اسی لیے ہے مجھے پیشوا بنائے ہوئے کہ اس پہ رحم اگر ہو ہوئے سب مغفور، یہ کہہ رہے ہیں جو آمین گل گلائے ہوئے۔ الہی ہم ہیں گنہگار اور تو ستار، کرم سے اپنے ہمارے گناہ چھپائے ہوئے، مرے تو خاتمہ یا رب ہمارا ہو بالخیر، یہاں کو چھوڑے تو ہو تجھ سے لگائے ہوئے، لاحت میں جائیں تو ایمان کے شب چراغ کے ساتھ ہو دامن، تیرا دامن عفو و کرم چھپائے ہوئے۔ یا الہی اے اللہ، آپ ہم کو اپنا خوف دیجئے، اے خدا ہم سے آپ اتنی اطاعت کرائیے کہ جس کے بدلے میں ہم کو جنت مل جائے۔ اے اللہ
ہم کو اتنا یقین دیجیے کہ دنیا کے مصائب ہم کو آسان معلوم ہونے لگے۔ الہی ہمارے دین میں کوئی مصیبت مت آنے دیجیے، ہمارے دین کو مصیبتوں سے بچائیے، ہم پر مصیبت مت آنے دیجیے۔ اے اللہ ہم دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم رات دن دنیا میں پھنسے رہیں۔ اے ہم کو ایسا بنائیے کہ ہم دنیا کریں دین کے ساتھ، ہم دنیا کریں آخرت کے ساتھ، ہم کو ایسا بنائیے۔ اے اللہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سب چیزوں کو کن سے پیدا کیا ہوں اور وہ کن یعنی ہو جا بولنے سے بن گئے، لیکن ہم کو آپ خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ اے اللہ ہم کو اپنے ہاتھ سے بنا کر دوزخ میں مت ڈالیے، آپ ہم کو اپنے ہاتھ سے بنا کر دوزخ کی آگ میں مت جلائیے۔ اے اللہ ہمارے اللہ ہم آپ کے در پر کبھی نہیں آئے، دنیا کے سارے دروں پر برباد ہو کر پھرتے رہے، کبھی آپ کے دروازے پر نہیں آئے، اب آپ کے دروازے پر آئے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم کو اپنے دروازے سے مت نکالیے، ہم ادھر ادھر مارے پھرتے تھے، اب آپ کے دروازے پر آئے ہیں۔ اے اللہ ہم کو اپنے دروازے سے مت نکالو۔ ایک وقت بادشاہ ہارون رشید نے اپنی باندیوں کو حکم دیا کہ ان چیزوں میں سے جس چیز کو تمہارا جی چاہے چن لو۔ تب کسی باندی نے کچھ لیا تو کسی نے کچھ، غرض سب باندیوں نے کچھ نہ کچھ لے لیا۔ ان میں سے ایک باندی تھی، اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تب اس باندی نے کہا کہ سب باندیوں نے ایک ایک چیز لے لی اور میں نے بادشاہ کو لے لیا۔ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری سلطنت میری ہے، ساری بادشاہت میری ہے، غرض ہر چیز میری ہے۔ ایسا ہی الہی آپ ہمارے ہو جاؤ، ہم کو آپ اپنا بنا لو۔ اے اللہ آپ ہمارے ہو گئے تو جنت ہماری ہے، دنیا ہماری ہے، غرض ہر چیز ہماری ہے۔ اے اللہ ہم کو آپ اپنا بنا لو، آپ ہمارے ہو جائیے۔ الہی آپ ہمارے ہو جاؤ، آپ ہم کو اپنا بنا لو۔ الہی آپ ہمارے ہو جاؤ، ہم کو اپنا بنا لو۔ نعت سن لیجیے۔ کہاں میں کہاں ان کا دربار عالی، حقیقت بنی ہے میری خوش خیالی۔ دل مضطرب نے مراد اپنی پالی، نظر آ گئی ان کے روضے کی جالی۔ مدینے کے داتا غریبوں کے والی، لوٹائیے گا بے ہاتھ خالی۔ پاپا خطا کار حاضر ہوا ہے، ندامت سے اور شرم سے سر جھکا ہے۔ گناہوں کی تفصیل بے انتہا ہے، شفاعت کا بس تیری ایک آسرا ہے۔ مدینے کے داتا غریبوں کے والی، لوٹائیے گا مجھے ہاتھ خالی۔ نظر پاک ہے اور نہ دل پاک میرا، لباس عبادت ہے سب چاک میرا۔ دکھاوا یہ ہو جائے سب خاک میرا، فقط دیدے دل ہے نمناک میرا۔ وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد۔